ہم میں سے ہر ایک شخص تقریباً روزانہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے۔ ہم اسے بچپن سے دہراتے آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان دونوں صورتوں کے درمیان موجود ایک خوفناک اور لرزہ خیز بات پر غور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، سورہ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت پکارتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک صفت، اور اس ایک صفت کا واسطہ دے کر ہم پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، کائنات کی ہر چیز کے شر سے، ہر قسم کی مخلوق کا شر، حاسدوں کی نظر بد، رات کا اندھیرا، یعنی کائنات کے ہر بیرونی شر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام کافی قرار دیا گیا۔ لیکن اگلی ہی صورت یعنی سورہ ناس میں معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم کائنات کے رب کی تین عظیم صفات کا واسطہ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات، اور ان تین ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے یہ سوچ کر کے آخر وہ کون سا شر ہے، وہ کیا بلا ہے، وہ کون سا ایسا پوشیدہ خطرناک اور ہولناک حملہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے جسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی بجائے تین ناموں کی، تین لیئرز پر مبنی الہی فائر وال، ڈیوائن فائر وال کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر وہ اتنا ڈراؤنا اور تباہ کن کیوں ہے؟ اس ہولناک اور پوشیدہ حملے کا نام جاننے سے پہلے ذرا اپنی روزمرہ زندگی کے ایک عام سے واقعے پر غور کریں۔ تصور کریں آپ اپنے آفس کی کرسی پر یا اپنے گھر کے لاؤنج میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں۔ آج کا دن بہت شاندار ہے، موڈ بالکل فریش ہے، پھر اچانک کہیں سے ایک خیال آپ کے ذہن میں وارد ہوتا ہے، ایک سرگوشی، کیا ہوگا اگر میری نوکری چلی گئی؟ کیا ہوگا اگر فلاں شخص میرے پیٹھ پیچھے سازش کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو؟ اگر آج میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمونز ریلیز ہو جاتا ہے، آپ کی پازیٹیو انرجی کریش کر جاتی ہے، اور آپ کا سارا دن، آپ کا سارا سکون ایک لمحے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، وہ ایک خیال، وہ ایک آواز آخر آئی کہاں سے تھی؟ کیا وہ واقعی آپ کی اپنی آواز تھی؟ اگر وہ آپ کی اپنی آواز تھی تو آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں تھی؟ آج تک نیورو سائنس یہ دریافت نہیں کر سکی کہ خیال یعنی تھاٹ اصل میں پیدا کہاں ہوتا ہے، لیکن اب جدید کوانٹم فزکس ایک حیرت انگیز جواب دے رہی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ماہر فزکس سر راجر پینروز اور ڈاکٹر سٹورٹ ہیمروف کی مشہور اور او آر تھیوری کے مطابق، کیا ہو اگر آپ کا دماغ خیالات پیدا یعنی جنریٹ کرتا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر آپ کا دماغ محض ایک جدید ترین اینٹینا یا ایک کوانٹم ریڈیو ہو، ایک ریڈیو ریسیور ہو؟ دیکھیں، ہوا میں ہزاروں ریڈیو چینلز موجود ہیں۔ آپ کا ریڈیو ان آوازوں کو پیدا نہیں کرتا، وہ صرف اس فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے جس پر آپ اسے ٹیون کرتے ہیں۔ کائنات میں ایسے ہی اربوں خیالات کی لہریں ہیں۔ ان کے مطابق آپ کا دماغ کائنات سے ویسے ہی سگنلز کیچ کر کے آپ کے اندر پلے کرنے لگتا ہے جیسے ایک ریڈیو کام کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس اچانک آنے والے تاریک سگنل کو انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر میرا دماغ محض ایک ریسیور ہے اور یہ منفی خیال باہر سے آیا ہے، یہ وسوسہ باہر سے آیا ہے، تو اسے نشر، براڈ کاسٹ کرنے والا کون ہے؟ یہیں سے اس پراسرار سوال کا جواب ملتا ہے جو ہم نے آغاز میں اٹھایا تھا۔ وہ کائنات کا سب سے خطرناک ہیکر جسے روکنے کے لیے کائنات کے رب کی تین عظیم صفات کی ضرورت پڑی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات، اور ان تین ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے،
ذرا سوچیں، یہ وسوسہ اتنا مولک، اتنا ڈراؤنا اور خطرناک ہے کہ اسے بلاک کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے 3 ناموں کی 3 لیئرز پر مبنی ڈیوائن فائر وال کی ضرورت پڑی۔ لیکن آخر کیوں اسے 3 فائر والز کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ کائنات کے باقی تمام حملے آپ کے جسم، آپ کی دولت یا آپ کے حالات کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک شر ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ سیدھا آپ کے شعور، آپ کے کانشیسنس کو ہیک کرتا ہے۔ یہ کوئی بیرونی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ یہ ہیکر آپ کی اپنی آواز، آپ ہی کا لہجہ استعمال کر کے آپ کے اندرونی آپریٹنگ سسٹم میں گھس جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، جبکہ حقیقت میں آپ ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ اور یہ ڈارک وائرس آپ تک پہنچتا کیسے ہے؟ قرآن کریم اس کے 2 میڈیمز بیان کرتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جنات جو کہ ایک پوشیدہ انرجی ہے، وہ آپ کے دماغ کے کوانٹم ریڈیو میں براہ راست ایک خاموش سگنل فائر کرتے ہیں۔ لیکن انسان، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو کسی کی غیبت سناتا ہے، کسی کی کامیابی پر حسد کی خبر دیتا ہے، یا باتوں ہی باتوں میں آپ کے دل میں کوئی شک ڈال دیتا ہے۔ وہ انسان دراصل ایک چلتے پھرتے فزیکل ٹرانسمیٹر کی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے پرسکون دماغ میں وسوسے کا وائرس انجیکٹ کرتا ہے اور خود چلا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اوور تھنکنگ کے ایک نا ختم ہونے والے اندھے لوپ میں پھنس جاتے ہیں۔ محض ایک خیال، صرف 1 سیکنڈ کی سرگوشی آپ کا موڈ، آپ کی ساری پازیٹیو انرجی اور آپ کا پورا دن برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اپنے آپ کو وسوسے سے کیسے بچائیں؟ اس سائبر اٹیک کا توڑ کیا ہے؟ ہم خود کو اس ڈارک وائرس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جدید نفسیات اور نیورو سائنس میں اس وسوسے کو ناکام بنانے کا ایک انتہائی طاقتور طریقہ موجود ہے، جسے کوگنیٹیو ڈیفیوژن یا میٹا کوگنیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پہلا اور سب سے بڑا اصول ہے ریکگنائز دا اٹیک، یعنی حملے کو پہچانیں۔ جس لمحے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ منفی سوچ، یہ وسوسہ، یہ خوف یا غصہ دلانے والے خیال آپ کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیرونی وسوسہ ہے، ایک وائرس ہے جو صرف اور صرف آپ کی پازیٹیو انرجی کو نیگیٹو انرجی سے بدلنے آیا ہے، اسی لمحے وہ وسوسہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ اب جب کوئی انسان آ کر آپ کے دماغ میں منفی بات، کسی کی برائی یا حسد ڈالتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ محض ایک ٹرانسمیٹر ہے۔ آپ کو اس کے دیے گئے خیال کو پروسیس نہیں کرنا ہے، اس پر سوچنا بالکل بھی نہیں ہے اور اسے دل میں جگہ نہیں دینی۔ آپ کو بس یہ جان کر اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے کہ کسی نے آپ کے سکون برباد کرنے کے لیے آپ پر حملہ کیا ہے، وار کیا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھیں، یہ روزمرہ کے لڑائی جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں اور آج کے دور کی یہ خوفناک اینزائٹی اور ڈپریشن، یہ سب آخر کیا ہے؟ ان سب کی شروعات محض ایک چھوٹے سے وسوسے ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کے شعور پر حملہ ہوا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی سرگوشی کو اپنے دماغ میں پالتے ہیں، اسے غذا دیتے ہیں، اور پھر نیورو پلاسٹیسٹی کے سائنسی اصول کے تحت وہ سوچ سوچ کر اپنے دماغ میں نفرت، غصے اور ڈپریشن کا ایک مضبوط سرکٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے وسوسے کو ایک پوری بیماری اور دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ اس ہیکنگ کو سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ اس وائرس کو ایک تناور درخت بننے سے پہلے اس کے داخلے کے مقام پر، اس کے انٹری پوائنٹ پر ہی ختم کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس محض دہرائے جانے والے الفاظ نہیں ہے۔ یہ کائنات کی ہر تاریک انرجی، ہر بیرونی شر اور شعور پر حملہ کرنے والے ہر اندرونی وسوسے کے خلاف انسان کی حتمی اور ناقابل تسخیر شیلڈ ہے۔ یہ الٹیمیٹ شیلڈ ہے۔ آج کے بعد جب آپ نماز میں یا رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے تو آپ اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہے ہوں گے اور نہ ہی محض الفاظ دہرا رہے ہوں گے۔ اب آپ کو بالکل واضح طور پر معلوم ہوگا
کہ آپ کائنات کے کل ہولناک شرور اور کس خطرناک ہیکر کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا الہی فائر وال، ڈیوائن فائر وال آن کر رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ پورے شعور اور تدبر کے ساتھ دل سے پکاریں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو آپ دراصل اپنے ارد گرد وہ نوائز کینسلنگ فریکوینسی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں جسے کائنات کی کوئی تاریک انرجی، کوئی جادو، کوئی جن اور کوئی انسان ہیک نہیں کر سکتا۔ اپنے شعور کے دروازوں پر پہرا دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فائر وال کو آن رکھیے۔ ہم نے پچھلی 3 اقساط میں غیب کی دنیا، جادو اور شعور کی ہیکنگ پر قرآن کریم اور سائنس دونوں کے دلائل دیکھے، لیکن ہو سکتا ہے آج کے کچھ ماڈرن ذہن ابھی بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ غیب کا ایسا کوئی حملہ ہوتا ہی نہیں، یہ سب محض کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ وہ نام ہے جو اسے دیتے ہیں۔ یہی تو شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو برباد کرنے کے لیے یہ مہلک ہتھیار استعمال کر رہا ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ایسا کوئی ہتھیار وجود ہی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فرسودہ کہانیاں ہیں تو ذرا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے صفحات پلٹ کر دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے ایک باقاعدہ بلیک میجک یعنی کالے جادو کا خفیہ پروگرام فنڈ کیا تھا؟ اس پروجیکٹ کا نام تھا MK آفن۔ جہاں ان کا مشہور پروجیکٹ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول پر کام کر رہا تھا، وہیں یہ MK آفن نامی پروجیکٹ کائنات کی سب سے پرانی اور خطرناک طاقت کو کھوج رہا تھا۔ کالے جادو، شیطانی رسومات یعنی ریچولز، لوگوں پر جنات کے قبضے اور سائیکک وارفیئر پر باقاعدہ کام ہوا۔ حکومت نے صرف اس اندھی دنیا کی سٹڈی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسے اپنے اندر مدعو کیا۔ انہوں نے جادوگروں، نجومیوں اور شیطان کے پجاریوں، جسے سیٹنسٹ کہا جاتا ہے، ان کو ہائر کیا۔ ان کا مقصد اس غیب کو سمجھنا نہیں تھا، وہ اس ماورائی طاقت کو، اس پیرانارمل ویپن کو ویپنائز کرنا چاہتے تھے، اسے ہتھیار بنانا چاہتے تھے، اسے جنگی ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف، ہم سب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر ان ماڈرن لیبارٹریز میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان ایجنسیز کو بھی خوف زدہ کر دیا۔ رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ یہ شیطانی رسومات اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ لیبارٹریز میں خود بخود عجیب و غریب علامات، سیمبلز نمودار ہونے لگے جہاں کسی نے انہیں ڈرایا نہیں تھا۔ شرکاء کو نیند میں ایسی نامعلوم زبانوں میں سرگوشیاں، وسپر سنائی دینے لگی جن کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انہیں یہ پروجیکٹ راتوں رات انتہائی خاموشی سے بند کرنا پڑا، لیکن تب تک وہ ایک حقیقت جان چکے تھے۔ جادو اور غیب کی طاقتیں CIA نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ ڈسکور کی گئی تھی۔ یہ تاریک علم سلطنتوں کے بننے سے پہلے بھی یہاں موجود تھا، اور آج بھی ان ہائی پروفائل خفیہ سرکل میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ محض کہانیاں نہیں، کائنات کی تلخ حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ وہ نوائز کینسلنگ فریکوینسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وہ فائر وال آن کر لیتے ہیں جسے کائنات کا کوئی جن، کوئی انسان اور کوئی ماڈرن سائیکولوجیکل وارفیئر ہتھیار نہیں توڑ سکتا۔ کامل، مکمل اور بے علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم نے تو محض کائنات اور قرآن کریم کی آیات پر تدبر کرنے کی عاجزانہ کوشش کی ہے تاکہ ہم شیطان کی چال کو بے نقاب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں غیب کے ان حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنے شعور کے دروازوں پر ایک بار پھر پہرا دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فائر وال آن کیجیے، غور کرتے رہیں، کھوجتے رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان، اور آپ سے ملاقات ہوگی غور و فکر کی اگلی قسط میں۔ تب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو تمام لوگوں تک پہنچائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔